بولو آمین۔ ایک سوال ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جو دنیا میں آتا ہے، اور یہوہ خدا باپ ہے، بیٹا یسوع ہے اور یہوہ خدا اس کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اب سوال یہ ہے، غور سے سنیں، کیا اس دنیا میں ہر شخص یسوع مسیح کا جو باپ ہے، یہوہ جو قدوس خدا ہے، جو پاکیزگی کا خدا ہے، پاک خدا ہے، کیا ہر شخص اس پاک خدا کے پاس آ سکتا ہے؟ ہاں جی۔ اس کے لیے آپ کو ایک پرانے آدم کے ایک واقعہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر ہم یسوع کی طرف آئیں گے۔ بولو آمین۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب 19واں باب، 20ویں باب پہلے ہم جائیں گے، پھر چند آیتیں جلدی سے۔ خروج 20 باب لکھا ہے، 20ویں باب کی 18ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نکال لیں اور باقی سنیں۔ جب لوگ مصر سے نکلتے ہیں، 430 سال کا عرصہ مصر کی غلامی میں اسرائیلیوں نے غلامی کی حالت میں کاٹا، اور خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے ان کو آزاد کیا، رہائی بخشی، اور آزادی اور رہائی کو نجات کا نام دیا جاتا ہے۔ آمین۔ رہائی پانا، آزاد ہو جانا، اس کو بائبل نجات کہتی ہے۔ ہمارا خدا چھڑانے والا خدا ہے، آزاد کرنے والا خدا ہے، نجات دینے والا خدا ہے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بدروؤں سے، لعنتوں سے، گناہوں سے، ایون موت کی وادی سے بھی ہمارا خدا نکالتا ہے اور زندگی دے دیتا ہے۔ بولو ہاللیلویا۔ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے آزاد کیا، نجات بخشی، اور یہ اب بحر کلزم کو عبور کر کے، کراس کر کے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، میں اس کو شارٹ نہیں کرتا ہوں، سمندر کے ٹکڑے کرتا ہے خدا ہمارا، اور اس کے بعد یہ جنوب کی طرف سمندر کے کنارے کنارے خدا اس قوم کو لے کر جا رہا ہے، تاکہ اس جگہ پر خدا ان کو لے جائے جہاں پر خدا کوئی سینا کے مقدس پہاڑ پر اس کا جلال ہے، اس کی حضوری ہے، اس کی پریزنٹ ہے، اس کی آگ ہے، اور وہ خود اس آگ میں یہوہ خدا موجود ہے، اور موسیٰ اور اسرائیلیوں کو وہ جنوب اس پہاڑ کی طرف لے آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ یہ قوم اس پہاڑ کے دامن میں خدا کو جانے، اس کی قدوسیت کو جانے، اس کی پاکیزگی کو جانے، اس کی قدرت سے واقف ہو، اور ہمیشہ خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اس خدا کا ذکر کرتے رہے کہ جو خدا پہاڑ پر، کوئی سینا کے پہاڑ پر اترا ہوا ہے، تاکہ وہ خود بھی اسرائیلی اور ان کی نسلیں بھی یہوہ خدا کو مانتی رہیں اور خدا سے کبھی گمراہ اور برگشتہ نہ ہونے پائیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ بائبل کہتی ہے۔ خدا کی پاک مرضی ہے اس کے لوگ، اسرائیلی، ساری دنیا خدا کو جانے، ان کا خدا کیسا خدا ہے، وہ کیسی پرستش چاہتا ہے، کیسی بندگی چاہتا ہے، کیسا پیار، کیسی محبت وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے، جب وہ اس پہاڑ پر آتے ہیں، 3 مہینے ہوئے، کتنے؟ مصر سے نکلے ہوئے 3 مہینے اسرائیلیوں کو، اور وہ مقدس پہاڑ پر خدا ان کو لے آتا ہے۔ کوئی سینا کا پہاڑ، یاد رکھنا ہے، اور یہ عرب کا پہاڑ ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے پاکستان کے اندر نہیں ملے گا، یہ عرب کے اندر
آپ کو یہ پہاڑ آج بھی، اگر آپ پاسٹر ہنی کے ساتھ جائیں، پاسٹر ناصر کے ساتھ جائیں، تو آج بھی عرب کے اندر یہ اس کو کہتے ہیں جبل موسیٰ. کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ کا پہاڑ. یہ ٹائٹل دے دیا ہے کیونکہ یہاں موسیٰ خدا سے ملاقات کرتا تھا. ہاللیلویا. جبل موسیٰ اس کو کہتے ہیں، اور یہ عرب کے سرا میں ہے. بائبل اس کا ذکر کرتی ہے کہ یہ مقدس پہاڑ ہے کیونکہ اس کو خدا نے اپنی سکونت کے لیے چنا تھا. ہاللیلویا. خدا خود آسمان سے اس پہاڑ پر اترتا تھا، اور جب خدا اترتا تھا تو خدا کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس پہاڑ پر آ جاتی تھی، اور وہ کیا ہوتی تھی؟ یہوہ کی آگ. تالیاں بجائیں خدا کے لیے. اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، جب وہ اس کے بچے اس کی پرستش عبادت بندگی کا تخت لگاتے ہیں، خدا آسمانوں سے اتر آتا ہے، اور جب خدا آتا ہے اس کے ساتھ جلالی آگ بھی آتی ہے. جب آگ آتی ہے تو جوئے بندروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. بولو ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب سوال یہ ہے، کیا گناہگار شخص جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، پھل کھایا، سنے، وہ گناہ اس کی نسل کے اندر سے ورثے میں مل گیا، وراثت میں. ساری دنیا کے انسان، چاہے وہ مشرق کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے وہ مغرب میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں ہے، پاکستان میں ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے اندر آدم اور حوا کا گناہ وراثت میں ان کی زندگیوں میں داخل ہو گیا. اور یوں بائبل کہتی ہے سب نے کیا کیا؟ خدا کا گناہ کیا. پھر خدا نے شریعت رکھی انسان اور اپنے درمیان میں، موسیٰ کے وسیلہ سے ہم سب جانتے ہیں شریعت آئی، تاکہ انسان جو گناہگار ہے وہ شاید اس شریعت کے وسیلہ سے بچ جائے، جو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے ہمیں 5 کتابیں توریت کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ شریعت بائبل کی 5 کتابیں، تاکہ اس شریعت کے وسیلہ سے انسان نجات پائے، خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ کیا کرے؟ جوڑ لے. لیکن پالوس کہتا ہے شریعت کے اعتبار سے بھی کوئی شخص خدا کے سامنے راست باز نہ بن سکا. ایسے ہی آگے شریعت بھی آ گئی، لیکن پھر بھی لکھا ہے انسان گناہ میں دستہ چلا گیا. گناہ کا قبضہ، اختیار اس کی زندگی پر، اس پر، اور وہ گناہ کی دلدل میں بستا چلا گیا، اور گناہ کرتا رہا نسل در نسل. اور بائبل خدا کے بارے کہتی ہے خدا کی آنکھیں پاک ہیں، خدا خود پاک ہے، اس کا نام مقدس ہے، وہ بدی کو، گناہ کو دیکھ تو گناہ گار. سوال یہ ہے، یہ جو آیت ہے بڑی خوبصورت ہے، کس طرح؟ آئیے میرے ساتھ ایک لڑکا جلدی سے آ جائے اور ریبن لے آئے، میں آپ کو کچھ کر کے بتانا چاہتا ہوں. جلدی آ جائے بیٹا. یہ بیٹا میرے سامنے ہے، اس کے اندر خواہش ہے، یہ کہتا ہے پاسٹر جی میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں. کس سے ملنا چاہتا ہے؟ یہ گلے میں پہن. کس سے ملنا چاہتا ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں آپ نہیں مل سکتے. ہاں جی، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ خدا سے. آپ نہیں مل سکتے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کہتا ہے گاڈ میں گنہگار ہوں. یہ جو کالا ربن ہے یہ گناہگار ہے، سنر ہے، اور بائبل کہتی ہے خدا پاک ہے. ہاللیلویا. خدا پاک ہے اور اس کی زندگی میں گناہ ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. خدا اس سے دور ہے کہ لاکھوں بار خدا خدا کہے، دعائیں کرے، خدا کے چاہے کچھ بھی کر لے، خدا اس کے نزدیک، یہ خدا کے نزدیک نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گناہگار ہے، سنر ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ آئیے ذرا دیکھیں، میں پڑھتا ہوں
کھڑے رہے ایسے. میں پڑھتا ہوں. کلام میں لکھا ہے 18ویں آیت 20 باب کی 18. اور سب لوگوں نے بادل گرجتے، بجلی چمکتے، کرنا کی آواز ہوتے، پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب اس پہاڑ پر موسیٰ اسرائیلیوں کو لے کر آیا تو لکھا خدا اسرائیل قوم کے لکھا آسمانوں کو چیرتا ہوا پاک آگ کے ساتھ، جہاں جلال کے ساتھ لکھا کہ وہ اس پہاڑ پر اتر آیا. ہاللیلویا. اور لکھا وہ سارا کوئی سینہ اور وہ پہاڑ کانپ رہا تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں معذرت کے ساتھ، چرچوں میں ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے جب تو خدا کے گھر جاتی ہے جاتا ہے کیسے؟ ڈرتے ہوئے، سنجیدگی کے ساتھ، ایسے ہی ہے. لیکن میں نے کئی بار چرچوں میں لڑائیاں دیکھی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بولو کیا ہے یہ؟ کیا یہ لوگ خدا کو جانتے ہیں؟ چرچ کے اندر پاک جگہ، خدا کا گھر. وہ بائبل کہتی ہے کہ پورا کوئی سینہ کانپ گیا خداوند جب اس پر اترا. بائبل میں لکھا ہے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اور سنجیدگی کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ کہ وہ زندہ ہے اور میں اس کی حضوری میں جا رہا ہوں. ہاللیلویا. ایسے آنا ہے. جب ہم اس حالت میں آتے ہیں خدا سے ملنے، خدا کی پریزنس وہاں ہوتی ہے. زبور میں لکھا ہے وہ اپنی ہیکل میں موجود ہے. ہاللیلویا. کیا یہاں موجود ہے؟ کتنوں کا ایمان ہے؟ ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. کلام کی طرف دھیان دیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اسرائیلی جب انہوں نے آگ دیکھی، دھواں دیکھا، گرج سنی، بجلی کی آواز، اور پہاڑ بائبل کہتی ہے زور زور سے ہل رہا تھا، خدا اترا ہوا تھا. ہاللیلویا. یہ ساری زمین میرے اور آپ کے خداوند کی ہے. آمین. یہ سارا آسمان ہمارے خداوند کا ہے. ہاللیلویا. دن اس کا ہے، رات اس کی ہے. سونا چاندی، دولت، زندگی، خوشی، شادمانی، نجات، گناہوں کی معافی، تمام بخششیں، نعمتیں بائبل کہتی ہے نوروں کے باپ کی ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. ہاللیلویا. جب سب کچھ خدا کا ہے تو کلام میں لکھا ہے یہ گناہگار شریعت جن کو دی گئی کہتے ہیں موسیٰ خدا دا واسطے خدا ہور ساڈے نیڑے نہ آئے. منع کرتے ہیں. ان کی فیلنگ دیکھیں انسانوں کی جب خدا کو، اس کے جلال کو، آگ کو پہاڑ پر نظر آ رہا تھا. کہتے ہیں موسیٰ اگر خدا اور قریب آ گیا ہمارے خیمے بھی جل جائیں گے. خیمے تھے نا. سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ہم خدا سے نہیں مل سکتے کیونکہ خدا کا تو جلال ہی بہت بڑا ہے. تالیاں بجائیں خدا کے. خدا کا تو جلال ہی بہت بڑا ہے. سارا کوئی سینہ کانپ رہا ہے. وہ عظیم خدا ہے. اسی لیے بائبل مقدس میں یسوع مسیح بھی اقرار کرتا ہے باپ کا بادشاہی، قدرت اور جلال اسی کا ہے. بولو ہاللیلویا. وہ جلالی ہے، وہ قدرت سے بھرا ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اور کلام میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ایک لائن کھینچ دے، پہاڑ کے ارد گرد لائن لگا دی. اور خدا نے کہا سختی سے کوئی انسان، کوئی حیوان، چرند پرند بھی اس پہاڑ کے قریب، کیونکہ اس پہاڑ پر بندی کر دی. کیوں؟ کیونکہ خدا پاک ہے. ہاللیلویا. خدا قدوس ہے. ہاللیلویا. اور انسان گناہگار ہے. اب اس انسان کو جس کو خدا نے بنایا اپنی شبیہ پر، خدا نے پروگرام بنایا کہ میں کس طرح اس انسان
قریب لے آؤ. کس طرح یہ انسان میں، اور اس کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا. اور منصوبہ کیا بنا؟ 16 یہ خدا کا منصوبہ ہے. یوحنا 3:16 زبانی یاد ہوگی آپ کو. لکھا ہے خدا نے جب آسمان پر سے زمین پر نظر کی کہ شریعت بھی رکھ دی ہے، نبی آئے ہیں، لیکن انسان گناہگار کا گناہگار ہے اور یہ پاک نہیں ہو سکا، یہ کس طرح میرے نزدیک آئے گا؟ تب خدا نے قریب لانے کے لیے انسان کو منصوبہ بنایا. لکھا اس نے اپنا بیٹا جو اس کا کلمہ ہے، جو باپ کی گود میں اور باپ کے ساتھ تھا، اس کو جسم دیتا ہے اور کنواری مریم سے روح کے وسیلہ سے پیدا کر کے اور یسوع کی صورت میں اسے صلیب پر قربان کر دیتا ہے. تالیاں بجائے ہاللویا. زوردار یسوع کے لیے تالیاں بجائے. بولو ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. خدا کا بیٹا زمین پر آتا ہے اور اس نے بار بار کہا میں باپ کی طرف سے، باپ نے مجھے بھیجا ہے. اور کہتا ہے اس نے مجھے ایک کام بھی سونپا. کام کیا تھا؟ بیٹے کا. لکھا وہ کام جس کے لیے بھیجا اس کو پورا کیا تھا؟ یہی کام، تاکہ گناہگار شخص جو خدا سے مل نہیں سکتا، جو خواہش رکھتا ہے اپنے خدا سے ملاقات کرنے کی، خدا کو جاننا چاہتا ہے، سے ملنا چاہتا ہے، اب خدا کیا کرتا ہے؟ اس گناہگار کو، دیکھیں میری طرف دیکھیں، اس گناہگار شخص کو بچانے کے لیے خدا بھیجتا ہے یسوع کو. ہاللویا. یسوع مسیح زمین پر آتا ہے اور جب یسوع آیا تو اس نے کروس کی راہ لی. صلیب، کون سی راہ لی؟ صلیب کی راہ، کروس کی راہ لی. صلیب کی راہ لے کر صلیب اٹھا کر لکھا کہ وہ کلوری پر چلا جاتا ہے. ہاللویا. یہ دکھوں کے دن ہیں، روزوں کے دن، خدا ان کے دکھوں کے دن. ہاللویا. صلیب کی راہ لیتا ہے اور صلیب اٹھا کر کانٹوں کا تاج رکھے ہیں اور صلیب پر جب اس کے سانس ہی تھے ایک سپاہی آتا ہے، اس نے لکھا ہے بالے سے اس کی کیا کری؟ پسلی کو چھیدا اور اس میں سے خون اور پانی بہ نکلا. اور جو خون ہے یہ گناہگار جب اسے خبر ملتی ہے پاسٹر علی کے وسیلہ سے، پاسٹر ناصر کے وسیلہ سے کہ بیٹے آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، کیا آپ خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے خوشخبری کلام میں کہ یسوع نے آپ کے لیے جان دے دی، یسوع آپ کے لیے مر گیا، یسوع نے اپنا خون آپ کے گناہوں کے لیے بہایا اور یہ گھٹنوں کے بل ہو کر کفارے کو قبول کرتا ہے. یہ لال رنگ یسوع کا لہو ہے. تالیاں بجائیں زور سے. ہاللویا. بولو ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. اب یہ گناہگار نہیں، یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس کے گناہ مٹ گئے ہیں. تالیاں بجائیں زوردار. ہاللویا. سب بولو ہاللویا، ہاللویا. اب جب یہ یسوع کے خون کو لیتا ہے اپنے اوپر، خدا اس کی گندگی کو، اس کے اندر کے گناہوں کو اپنے بیٹے کے خون سے دھو کر پاک اور پھر خدا کی طرف سے اسے ایک اور راست بازی کا پٹکا مل جاتا ہے. اور یہ راست، تالیاں بجائے خدا. سب بولو ہاللویا، ہاللویا. اب یہ بستی کو بتاتا ہے کہ میں اب خدا کا بیٹا ہوں. بتاؤ پوری بات. میں اب خدا کا بیٹا ہوں. زوردار تالیاں. یسوع کے خون سے. ہاللویا. یسوع کے مقدس میں یسوع مسیح نے یہی تو کیا. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا جو پاک ہے، قدوس ہے، اس سے مل نہیں سکتا. آج دنیا کے اندر بہت ساری قومیں مختلف طریقوں سے خدا کے پاس آتی ہیں. بہت سارے لوگ غیر قومیں وہ بھی خدا کے پاس آتی ہیں لیکن مختلف طریقوں سے، لیکن خدا کو وہ پا نہیں سکتے. کچھ لوگ روزوں کے سبب سے شاید مجھے خدا مل جائے، لمبی لمبی دعاؤں کرنے سے شاید خدا مجھے مل جائے. کچھ لوگ اپنی ریاضت، بندگی، عبادت اور راست بازی کے کام، اچھے کاموں کے سبب سے
خدا کے پاس آتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں مل جائے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ انسان کی اپنی راسوادی بھی خدا کے سامنے، اس کی پاکیزگی کے سامنے ایسے ہے جیسے کوڑا اور ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے بیٹی اور بہن اور بھائیوں، اور جہاں پر خون بہایا گیا۔ تالیاں بجائے یسوع کے لیے، بولو ہاللیلویا، سب بولو ہاللیلویا۔ وہ یسوع ہے جس نے جان دی خون بہا کر۔ لکھا ہے جب یسوع مر گیا، یسوع کا خون جو ہے یہ ساری دنیا کے گناہوں کا فدیہ ہے۔ گناہ ختم ہو چکے ہیں، گناہ کا خاتمہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ اور خدا کے بیٹے یسوع نے صلیب پر جان دے کر، فدیہ دے کر، خون بہا کر، مر کر اس نے نجات کا کام کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا۔ اور نہ صرف نجات کا کام کیا بلکہ بائبل کہتی ہے ایک اور بھی یسوع کے بہت سے کام ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ لکھا ہے ہیکل کا پردہ، پردے کا ذکر کس کا پردہ تھا بھائی؟ بولو ہے، یہ پردہ کیا تھا؟ یہ 70 فٹ لمبائی اس کی تھی، 40 فٹ چوڑا پردہ تھا، اور 2 جوڑی بیل اگر وہ بھی زور لگائیں پلے ہوئے وہ اس پردے کو پھاڑ نہیں سکتے تھے، اور سال میں ایک شخص، وہ بھی کاہنوں میں سے، کسی کو اجازت نہیں تھی اندر جانے کی ہیکل کے اندر، کیونکہ وہ پاک ترین مقام تھا اور وہ یہوہ کے لیے مخصوص تھا۔ کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا تھا، ایون جو پادری تھے، کاہن تھے، وہ بھی مر جاتے تھے، گھنٹیاں باندھتے تھے، رسے باندھتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن آفرین ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا، او ہاللیلویا، نہ صرف بیٹا ہے، نہ صرف بڑا ہے، بلکہ وہ موت اور گناہ پر فتح پا کر تیسرے دن جی اٹھ کر قبر سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے اور صلیب پر میں بڑا تھا، صلیب پر جان دے کر، خون بہا کر میری نسل انسانی کے گناہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب انسان جو ایمان لاتا ہے، اقرار کرتا ہے یسوع کا، وہ گناہگار نہیں بلکہ خدا کا فرزند ہے، راست بات ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اور خدا اسے قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ لکھا ہے کہ جب یسوع مرا، کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ، پریز دی لارڈ، اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کر 2، اگر یہ پردہ نیچے سے پھٹتا، ہاں جی نیچے سے، تو شاید کچھ لوگ کہتے نہیں یہ کسی نے نا ذہنوں میں آتا، لیکن خداوند دیکھیں اس کا کام، اس کی قدرت ہے۔ خدا نے انسانی سوچوں کو نیز کر دیا تاکہ انسان کرے کہ یہ پردہ نیچے سے لکھا ہے اوپر سے نیچے تک۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کس کا کام تھا؟ خدا کا اور اس کے بیٹے یسوع کا خون۔ تالیاں بجائیں سوڑ، ہاللیلویا۔ یسوع کا خون۔ میری بیٹی بڑی مینا اس کا نام ہے، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، اور وہ کئی بار مجھے کہتی ہے پاپا آپ جب منادی کرتے ہیں نا، آپ یسوع کے خون کی منادی کریں۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میری بیٹی ہے وہ، تو وہ زیادہ یسوع کے لہو کی وہ بات کرتی ہے، کیونکہ یسوع کا خون یہ سب کچھ ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ یسوع کے خون کی ورشپ کریں، اس کا اقرار کریں، کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی لعنت نہیں رہے گی، کوئی گناہ کی سزا آپ کے گھروں زندگیوں پر نہیں رہے گی جہاں یسوع اس کا خون ہوگا۔ ہاللیلویا، کیونکہ یسوع کا خون کفارہ فدیہ ساری دنیا کے لیے دیا گیا اور وہ بچاتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، یسوع مر گیا اور اس نے کفارہ دے دیا ہے، خون بہا کر گناہ کا خاتمہ کیا، راست بات کرایا ہمیں، اور اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے یہوہ خدا جو یسوع کا بھی باپ ہے اور میرا اور آپ کا بھی باپ ہے، اس کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرا دیا۔ بولو ہاللیلویا۔ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر، بولو کوئی میرے وسیلہ کے بغیر، بولو باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یسوع وسیلہ ہے۔
اس کا کفارہ اس کا لہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک آخری بات سن. میں صرف آپ کو صرف یہی نہیں بتانا چاہتا لوگوں کو کہ یسوع نے باپ سے ملاپ کرا دیا, میل ہو گیا ہے, پردہ پھٹ چکا ہے, جدائی کی دیوار ختم ہو گئی, پردہ بھی پھٹ گیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چھلانگیں لگاتے ہوئے, پہلے ہم باہر تھے پردہ کے, یسوع نے کام کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات گل دی؟ پردہ پھٹ گیا, ہٹ گیا پردہ. اب خدا کے پاس چھلانگیں لگاتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور نہ صرف اس کے بارگاہ قدموں پر آئے خدا کے پاس, بلکہ خدا کو اپنے دلوں اور گھروں میں اس کو آنے کی اجازت دے, اس کو اپنے اندر لے. ہاللیلویا. اس کو اپنے اندر آنے دے. گاڈ کو جب خدا اور اس کا پاک روح اور خدا کا بیٹا تینوں جب آپ کے اندر آئیں گے, آپ کی زندگیوں میں اور آپ کے خاندانوں میں, چرچز میں, پھر دیکھیں لیلا لگ جان گیا. ہاللیلویا. بلیسنگ ہی بلیسنگ, خوشیاں, تسلی, بلیسنگ, شادمانی. جہاں باپ ہوگا وہاں بیٹا, جہاں بیٹا وہاں روح القدس. ہاللیلویا. اور جہاں یہ تینوں ہوں گے وہاں ہر مشکل آسان ہو جائے گا. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. God bless you.